بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی۔ تو انہوں نے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہمارے لیے ہے، تو خوشخبری کے طور پہ ہم اس کو دین کے طور پہ نہیں بتاتے، نہ کسی کا اس پہ چلنا کوئی واجبیت کسی کے اوپر ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا پنگا لے رہے کیوں ہو جب تمہیں خود کانفیڈنس نہیں ہے؟ اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے، امت کو اتنے بڑے عذاب میں ڈالنے سے پہلے کہ بعد میں غلام احمد قادیانی دجال جیسے لوگ جو ہیں وہ تمہاری باتوں کی پلی لیں۔ بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے کہ قیامت والے دن کم از کم عذاب سے بچ جاتے۔ نبیاں کی ہوندا کلام ہوندا، بھاویں وحی دے ذریعے ہوے، الہام دے ذریعے ہوے، جویں بھی ہوے رب گل کردا انہاں نال۔ دروازہ بند ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جاری۔ مگر اگر کوئی آکھے کہ اللہ دی طرفوں مینوں آ گل دسی گئی، مگر یہ کوئی لوگوں دسن دی نہیں، نہ آئے کوئی گل ہے، مگر اللہ نے مینوں کئی گلاں دسیاں، یہ انکار نہیں کرنا۔ صحیح بخاری مناقب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے فضائل، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے کہ تہاڈے تو پہلیاں امتاں جڑیاں سی انہاں دے اندر ہوندا رہا کہ نبی نہیں سی ہوندے۔ دیکھو جے نرا گل کرنا نبی بندا، یہ بھی انہاں دی بے وقوفی ہے کہ جدوں اللہ نے گل کی نبی احمق جے تسی، انہاں نال نبی نہیں بن۔ اور الہام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہویا، بلا سید ابو الحسن علی ندوی قادیانی نے کہ اس امت دے اندر ایسے اولیاء ہویا جنہاں دے الہاماں دے مقابلے کوئی قطرہ بھی نہیں، سینکڑے الہام اور وہ سچے نکلے۔ اس تو کلام اس امت ہو رہا اور ہوندا رہنا قیامت تک۔ پر تینوں ہویا بسم اللہ خوش ہو جا کہ رسول اللہ دی پیروی پاروں، حضور دی برکت پاروں، اجے بھی ہر ساڈے نال اللہ تعالیٰ علیہ ایمان نال باتاں کردا، انہوں بھی ٹھنڈ پیندی ہے اور کئی موقع تے سچیاں بھی نکل۔ اور جڑا نامراد کیا کمارات نہیں مل سکتے وہ منہ کالا کرو، کو خدا دا خوف کرو۔ کیوں دھوکھا دیندے دنیا نوں؟ نبی نہیں چاہیے، انعام چاہتے جی جاری ہے، کلام بھی ہوندا، معجزے بھی اللہ تعالیٰ دیندا۔ مرزا جہلمی کا موقف یہ ہے کہ جو بندہ الہام کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ کتے کی موت مر جائے۔ اس کے برخلاف مرزے کے بابا اسحاق فیصل آبادی صاحب، جن کو مرزا دور جدید کا حسین کہتا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ الہام بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے کلام بھی کرتا ہے، اور اپنے متعلق بھی دعویٰ کیا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کمالات ہیں اور یہ کمالات جاری ہیں، الہام بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں سے کلام بھی۔ جو ان کمالات کا انکار کرتا ہے وہ احمق ہے، اس کا منہ کالا کرو، وہ دھوکے باز ہے۔ لیکن مرزا کہتا ہے کہ جو الہام کا دعوے دار ہے، الہام کا قائل ہے، وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب ہمارا مرزا اور اس کے شاگردوں سے سوال ہے کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے؟ اگر مرزے کو سچا مانتے ہیں تو اسحاق فیصل آبادی صاحب پر واضح طور پر فتویٰ لگائیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے اور کافر تھے، اور اگر مرزا جھوٹا ہے تو اسحاق فیصل آبادی صاحب کے فتوے کے مطابق یہ نامراد ہے، احمق ہے، اس کا منہ کالا کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم نے مرزے کے ایک بابا جی کے حوالے اور ثبوت پیش کیے ہیں، ورنہ مرزے کے باقی بابے بھی الہام کے قائل ہیں۔ علامہ البانی، مولانا مودودی، یوسف القرضاوی اور ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ سارے الہام کے قائل ہیں، تو مرزے کے فتوے کے مطابق یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہیں۔ مولانا مودودی کا ماہنامہ ترجمان القرآن ستمبر 1954 کا جو شمارہ ہے، اس میں عنوان ہے منصب تجدید اور وحی و کشف۔ اس میں مولانا مودودی نے الہام کا پرزور طریقے سے اثبات کیا ہے اور اس کو تسلیم کیا ہے۔ علامہ البانی کا السلسلۃ الصحیحہ جو عربی والا ہے، اس میں 1110 نمبر روایت کے تحت البانی نے الہام کا پرزور طریقے سے قول کیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر بیان القرآن سورہ شعراء آیت نمبر 194 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، ان دونوں آیات کی تفسیر میں الہام کو ڈاکٹر صاحب نے تسلیم کیا ہے۔ اور یوسف القرضاوی صاحب، ان کی کتاب ہے موقف الاسلام، اس میں الہام، کشف وغیرہ کو دلائل کے ساتھ تفصیل سے ثابت کیا ہے۔ اور یوسف القرضاوی صاحب کے متعلق مرزے کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کے چند بڑے بڑے علماء میں سے ہیں، اور بھی بہت زیادہ مرزے نے ان کی تعریف کر رکھی ہے۔ تو مرزا اور اس کے شاگرد ہمت کریں، ان کا نام لے کر کہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، اور یہ بھی مطالبہ کریں کہ ان سب کی کتابوں پر بھی پابندی لگائی جائے، پرنٹنگ بند کی جائے، اور ان کی ویڈیوز پر بھی پابندی لگائی جائے،
اور یہ بھی فتویٰ لگائیں کہ ان کی کتابوں کے چھاپنے والے اور ان کی ویڈیوز کو شیئر کرنے والے وہ بھی سارے کے سارے کافر ہیں، جیسا کہ مرزا دوسروں پر اسی انداز سے فتویٰ لگاتا ہے اور فتوے کا مطالبہ بھی دوسروں سے اسی انداز سے کرتا ہے۔ تو ہم نے مرزے سے یہ مطالبہ خود مرزے کے اصول کے مطابق کیا ہے۔ اگر مرزا اور اس کے شاگرد ان پر نام لے کر فتویٰ نہیں لگاتے تو اس کو منافقت کے علاوہ اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ اور ہاں، مرزا اور اس کے شاگردوں کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ان کا نام لے کر یہ بھی کہیں کہ یہ کتے کی موت مرے تھے۔ اور ہمارا یہ مطالبہ خود مرزے کے اپنے اصول اور اس کے اپنے فتوے کے مطابق ہے، اس لیے یہ ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے۔